نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السميع البصیر۔ میرے بھائی دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام کو معراج کرائی ہے، لیکن وہ معراج زمینی تھی اور روحانی تھی، جسمانی نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج ہوئی، اللہ کے نور کو دیکھا اور وہ کوہ طور پر ہی دیکھا۔ اسی طریقے سے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں سب کو دنیا کے اندر ہی معراج ہوئی اور زمین کے اوپر معراج ہوئی اور روحانی طور پر معراج ہوئی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ والوں نے ستایا، دکھ پہنچایا، تکلیفیں دیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو سیر کرانا چاہیے۔ میں اپنے محبوب کو اوپر بلاؤں، جنت جہنم دکھاؤں، فرشتوں سے سلام کراؤں اور ملاقات کروں، اپنا دیدار کروں، تاکہ سارے دکھ تکلیفیں بھول جائیں۔ اس کے بعد پھر ہجرت کا سفر تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کا نظام روک دیا، فرمایا یہیں پہ اس کو روک دو اور پھر جنت کو سجاؤ، جہنم کے دروازے بند کر دو، اور اسی طریقے سے جا کے میرے محبوب کو لے کے آؤ۔ حضرت جبریل امین فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے میں ایک سواری براق لے کے آیا۔ براق برق سے ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں۔ بجلی کی طرح تیزی کے ساتھ وہ چلتی تھی، دوڑتی تھی، جہاں پہ نظر پہنچتی تھی وہیں پہ اس کا قدم پہنچتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، یا اللہ میں کیسے جگاؤں آپ کے محبوب کو؟ فرمایا تلووں کو، پاؤں کے تلووں کو بوسہ دے کے ان کو جگاؤ، بے ادبی نہیں کرنی، تلووں کو بوسہ دے کے جگاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک تو سو رہی تھیں، لیکن قلب اطہر یعنی دل جو ہے وہ نہیں سو رہا تھا، وہ یاد الہی میں مصروف ہوتا تھا، مشغول ہوتا تھا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سے جگایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا، اندر سے دل کو نکالا اور 3 مرتبہ آب زمزم سے اس کو دھویا، اور پھر اس میں لاکھوں قسم کے انوارات کو جمع فرما دیا۔ یعنی کہ وہاں سے ایسے لوتھڑے نکال لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام ویسے ہی معصوم ہوتے ہیں اور گناہوں سے بچتے رہتے ہیں اللہ کی توفیق سے، ان سے گناہ سرزد ہوتا بھی نہیں۔ صحابہ محفوظ ہیں، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو 3 مرتبہ دھویا گیا۔ تو علماء نے اس سے فرمایا کہ اس لیے ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم توبہ استغفار سے اپنے دل کو دھوتے رہیں، بار بار گناہ ہو جائیں پھر اس کو دھو لیں توبہ استغفار سے۔ ضروری نہیں کہ انسان سے گناہ ہو جائے پھر توبہ کرے، نہ بھی ہو گناہ، ویسے تو ہر انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن اگر نہ بھی ہو گناہ پھر بھی یہ توبہ استغفار کرنا یہ الگ قسم کی عبادت ہے۔ یہ جتنا انسان توبہ استغفار کرتا جائے گا اتنا روح میں نکھار آتا جائے گا۔ اس لیے وضو کے اندر بھی 3 مرتبہ اعضاء کو دھونے کا حکم فرمایا، کہ اس سے وضو بھی اعضاء بھی پاک صاف ہوتے ہیں، گناہوں سے بھی پاک صاف ہوتے جاتے ہیں، دھلتے جاتے ہیں۔ ہاتھ دھوئے تو یہ ہاتھوں کے گناہ چلے گئے، کلی کی تو منہ کے گناہ چلے گئے، چہرہ دھوئے تو اس کے گناہ جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے انسان کو گناہوں سے دھوتے جاتے ہیں، پاک صاف کرتے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں تشریف فرما تھے، اور وہیں سے پھر سواری پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے چلے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک منظر دکھایا گیا، اور وہ یہ تھا کہ کچھ لوگ ہیں اور وہ اپنے کھیتی کرنے کے لیے بیج ڈالتے ہیں اور فوراً کھیتی اس کو مل جاتی ہے، گندم مل جاتی ہے، غلہ مل جاتا ہے، جو بہت ہی جلد از جلد وہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ تو حضرت جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، اللہ اتنا ہی ان کو مزید عطا فرماتا ہے بلکہ جلدی عطا فرماتا ہے۔
اور اس دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ یہ تو خرچ کرنے والوں کے بارے میں فرمایا۔ ایک اور منظر دیکھا آپ نے کہ کچھ لوگ ہیں وہ زمین سے کانٹے کھا رہے ہیں، پتھر کھا رہے ہیں، انگارے چبا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پیٹ ہی نہیں بھرتا ان کا۔ پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، خرچ نہیں کرتے، بس اپنے ہی پیٹ میں سب کچھ ڈالتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، ان کی یہ سزا ہوگی کہ انگارے کھائیں گے، پتھر کھائیں گے، اور جتنی تکلیف دہ چیزیں ہوں گی وہ اپنے پیٹ میں ڈالنے کی کوشش کریں گے، اور یہ ان کے لیے عذاب ہوگا۔ تو جتنا ہو سکے انسان اپنے مال کو پاک صاف کرتا رہے، میل کچیل ختم کرے، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے یہ سب کچھ ہوگا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اللہ مزید بھی عطا فرماتے ہیں، اس میں برکتیں بھی نصیب فرماتے ہیں، مال بھی پاک صاف ہو جاتا ہے، چوری ڈکیتی سے بھی حفاظت ہو جاتی۔ ایک اور منظر آپ نے دیکھا تیسرا، اور وہ یہ تھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے سر کو پتھروں سے کچلا جاتا ہے، فرشتہ پتھر مارتا ہے اور اس کا سر بالکل جو ہے وہ کچل جاتا ہے، اور وہ پتھر دور جا کے گرتا ہے، فرشتہ جا کے اٹھانے کے لیے جاتا ہے، اور اتنے میں آ کے دیکھتا ہے تو اس کا سر جو ہے دوبارہ ویسے ہو جاتا ہے۔ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ بے نمازی لوگ ہیں۔ بے نمازی کی سزا بہت بڑی ہے، بہت بڑی، بہت سزائیں ہیں۔ تھوڑی سی سستی، کہتے ہیں نا کہ سستی کا علاج کیا ہے؟ وہ صرف چستی ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف سستی، صرف سستی۔ اس کا علاج کہاں ہے؟ کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر، کوئی طبیب کر دے، کوئی علاج نہیں۔ اس کا صرف علاج جو ہے وہ چستی ہی ہے، ہوشیاری ہی ہے، اپنے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، ہمت کرنی پڑے گی، نفس کو مارنا پڑے گا، شیطان کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ فرمایا کہ نفس کے پہ قدم ایک رکھو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ تو کوشش کرے انسان نماز کی بھی پابندی کرے۔ اللہ سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔